السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا سبق درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یتیموں اور عورتوں کے جو مالی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں حکم تھا، اور اب یتیموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک نہایت ہی اہم حکم ان کی کفالت کے بارے میں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت پکڑو نہ سمجھوں کو، مت پکڑا دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دے دو، مت پکڑا دو۔ صفحہ کہتے ہیں نادان، اس میں یہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اموالکم التی، مال، یعنی نادان مردوں اور عورتوں بچوں کو جو مال ہے وہ نہ پکڑا دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وہ مال جس کی آپ کفالت جن کی کر رہے ہیں۔ نادان، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے، نادان ہے تو ان کو یہ مال جو ہے، یعنی معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادان نہ سمجھ ہوتے ہیں، لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں بچے، چھوٹے، یتیم، یہ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے اگر یتیم ہوں اور وہ وراثت میں ملنے والے مال کو اللہ تللوں پر اڑا دیں تو یہ ایک مالی نقصان ہے۔ لہذا ہدایت کی گئی کہ ایسے مال کے بے جا استعمال کے لیے معاشرتی سطح پر اس کی روک تھام کی جائے۔ یہ تصور ناقابل قبول ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ چنانچہ اس مال کو اموالکم کہا گیا کہ یہ اصل میں معاشرے کی مشترکہ بہبود جو ہے کے لیے ہے۔ اگرچہ اس کی ملکیت انفرادی ہے، لیکن پھر بھی معاشرہ جو ہے اس کو مشترک فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے لیے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں انہیں ان میں سے کھلاتے اور پلاتے رہو، یعنی ان کی پرورش کرتے رہو، ان کی جو پرورش ہے وہ کرتے رہو، سارے کا سارا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں، یعنی ان کی بالکل انہیں نظر انداز بھی نہ کرو، لیکن انہیں سمجھا بجھا کر کہ بھئی ہم سے یہ سب کام جو ہے یہ ان کے فائدے کی خاطر ہے، ان کو اعتماد میں لے کر ایسا کیا جائے۔ یعنی قرآن پاک نے یہاں رزق حلال کو نا اللہ تعالیٰ کا فضل، نعمت اور زندگی کے لیے لازمی اور تقویت کا باعث بھی کہا ہے، وہاں مال کو انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بھی کہا ہے۔ یتیموں کے لیے ان کا مال سہارا اور تقویت کا باعث ہوتا ہے جب کہ ان کے کمانے والا کوئی نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اس مال مفت بے رحم کے اصول پر اس کو بس اللہ تللوں میں اڑا دیں اور پھر بعد میں قسم پرسی کی حالت میں مجبور ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور یتیموں کی سرپرستی کے لیے اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ ان کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرو، اس طرح کرو کہ جس طرح اپنے مال کی کیا کرتے ہو، یعنی جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو ان کے مال کی بھی ایسے حفاظت کرو۔ اور جب ان میں فہم و شعور آ جائے، مال سنبھالنے کی صلاحیت آ جائے تو پھر ان کا مال ان کے واپس کر دو، اور ایسے طریقے سے مال جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ ان کو لوٹاؤ، اور اس پر اللہ کہتے ہیں گواہ بھی بنا لو، اگرچہ سب سے بڑے گواہ اللہ ہیں،
لیکن پھر بھی دنیا داری میں بدنامی سے بچنے کے لیے جو بعد میں مسائل پیدا ہوں گے ان سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے گواہ بھی بنا لو۔ تو یتیم کے مال کی جو حفاظت کے پیش نظر یہ بھی اصول ایک دیکھنا چاہیے کہ اگر سرپرست یا جو ان کو سنبھالا کفالت کر رہا ہے اگر تو وہ امیر ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، تو پھر اس بچوں کے یتیم بچوں کے مال سے پھر وہ تصرف نہ کرے، نہ کھائے اس میں سے۔ البتہ اگر اس کی گزر اوقات مشکل ہے، خود وہ غریب ہے اور دوسری طرف اس سے غریب دوسرے یتیم کے بچوں کا جو مال اسباب جو پیسہ اس کو سنبھالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے، تو اب وہ اپنا کام بھی اس سے رہ جاتا ہے، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس بچے کے مال سے اپنے جائز ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس امر میں، اس بات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جو کوئی یتیم بچے کی سرپرست بنے اور یتیم کے پاس جو مال ہے وہ اس مال کو کاروبار میں لگائے، یعنی یہ بھی تاکید ہے کہ یہ نہیں ہے اس کا مال اس کو یعنی سنبھال کے رکھ لے کہ بڑا ہوگا تو میں اس کو واپس کرنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی یہ حدیث ہے، کہ اس مال سے کاروبار کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس مال کی زکوٰۃ دیتے رہو، ایسا ایسا مال زکوٰۃ دیتے دیتے وہ مال ہی ختم ہو جائے۔ اور اس طرح یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو نہ سمجھ ہیں، نادان ہیں، تو یہ تمام جو لوگ ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لفظ جو السفہاء ہے اس میں یعنی نہ سمجھ، ہر طرح کے جو نہ سمجھ لوگ ہیں ان کے سپرد مال نہ کیا جائے، بلکہ جو کفالت کر رہا ہے وہ اپنے زیر دست رکھے اور ان کی کفالت اچھی طرح سے کرے، اور اس میں پوری ایمانداری سے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس مال کی حفاظت بھی کرے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار میں بھی لائے تاکہ وہ ساتھ ساتھ مال جو ہے بڑھتا رہے، اور جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، وہ یتیم ہیں یا اس کے زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا رہے، اور دوسری طرف مال کی بھی حفاظت کرے، اور اس تمام سارے پروسیس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور یہ رزق یا دولت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو یہ کہ انسان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو پورے ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔